اصل یہ جو بیت المقدس کے اوپر آپس میں یہ جو اختلاف ہو رہا ہے نا، اب یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے اصل وارث کون ہیں۔ اس کے اصل وارث یہ امت محمدیہ ہے۔ یہ ایک غلط پروپیگنڈا جو جناب علی کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ورغلایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ الرٹ کر کے دیے ہے سرزمین یہودیوں کو۔ دیکھو یہودیوں کو یہ سرزمین اس وقت اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ اللہ رب نے فرمایا کہ جب تم نیک بنو گے، جہاد کرو گے، نیک بنو گے، اور پھر میں اپنی یہ پاک سرزمین تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن یہودی گئے نہیں، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے تھے یہودی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جائے آپ اور آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھیں گے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو اسی کی وجہ سے اللہ رب نے انہیں بھٹکا دیا۔ تو اس کے اصل وارث امت محمدی ہے، جیسے کہ اللہ رب نے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے نصیحت کے بعد زبور کے اندر یہ بات لکھ دی ہے کہ اس سرزمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اور ایک قول کے مطابق نیک بندوں سے مراد یہاں پہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ بہت فضیلت والی سرزمین ہے، یہ سرزمین انبیاء کرام کی جائے سکونت ہے، یہ سرزمین جہاں صحابہ اور انبیاء کرام مدفون ہیں۔ فرمایا کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی جو اہمیت ہے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرح ہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان دونوں کا اکٹھے ایک ہی جگہ پہ تذکرہ فرمایا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تین سے مراد یہاں پہ شام کی سرزمین ہے، زیتون سے مراد یہاں فلسطین کی سرزمین ہے، اور طور سینا سے مراد وہ پہاڑ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی مصر کے اندر جو پہاڑ ہے طور سینا، اور بلد امین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اور یہ اتنی فضیلت والی سرزمین ہے مسجد اقصیٰ اور فلسطین، فرمایا مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں پہ لگ بھگ 5000 صحابہ شہید ہوئے جو بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ کو رومیوں سے آزاد کرانا چاہتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شہداء اور انبیاء کی سرزمین ہے، اور پھر یہی وہ سرزمین ہے جسے 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے رومیوں سے آزاد کرایا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے دنیا میں کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا مکہ مکرمہ میں جو مسجد ہے مسجد حرام، دوسرے نمبر پہ بیت المقدس کے اندر جو مسجد اقصیٰ۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ ان دونوں کے درمیان، یعنی ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ تھا؟ میں 40 سال کا فاصلہ تھا۔ اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں پہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ یوں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام میں مینار پر، سفید مسجد کی جو مینار ہے ملک شام میں، وہاں پہ جب اتریں گے تو وہاں سے چل کر باب لد کے قریب جو فلسطین میں ایک جگہ ہے وہاں پہ دجال کو قتل کریں گے۔ اور یہ اتنی برکت والی سرزمین ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے مکے سے نکلے معراج والی رات، سب سے پہلا آپ کا اسٹاپ بیت المقدس تھا کہ بیت المقدس میں آئے، پھر یہیں پہ آپ نے انبیاء کرام کی امامت بھی کرائی۔ اس سارے نبی آپ کی امامت میں، آپ کے انتظار میں کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، آپ نے ان کی امامت کرائی۔ پھر یہیں سے آسمان کی طرف، یعنی معراج کے لیے جب جا رہے تھے آسمان کی طرف گئے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے بعد، جنت اور جہنم کے سیر کرنے کے بعد جب واپس آئے تو سب سے پہلے زمین پہ یہیں پہ اترے اور یہیں سے مکے کی طرف چلے گئے۔ اور اس سرزمین یعنی سرزمین فلسطین کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں کسی بھی شہر یا کسی بھی علاقے کے فتح کے موقع پر مدینہ منورہ سے نہیں نکلے، لیکن یہ واحد سرزمین ہے سرزمین فلسطین کہ اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود مدینہ سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں جا کے وہاں کے اس وقت کے جو رومی تھے، جس پر جو قابض تھے، ان سے صلح کی۔ لمبا قصہ ہے، اپنے گھوڑے پہ جب آ رہے تھے اپنی سواری پر، غلام خود جو نا سواری پر بیٹھا ہوا تھا، حضرت عمر لگام پکڑ کے آگے چل رہے تھے، کپڑوں پہ پیبند لگا ہوا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو انہوں نے حضرت عمر کو دیکھ کے اپنی کتاب کو دیکھ رہے تھے، حضرت عمر کو دیکھ رہے تھے، اپنی کتاب کو دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے حضرت عمر جیسے سامنے آئے چابی ان کے سامنے رکھ دی، کہا کہ یہ تو وہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے کتاب میں ہے کہ اس کے ہاتھوں سے اللہ اس سرزمین کو فتح جو ہے نصیب کریں گے۔ تو خیر صلح ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں ان سے چابیاں لے لی، اور اس وقت کے رومیوں سے جو ظالم رومی تھے ان سے عیسائیوں کو نجات دلائی۔ اور یہی وہ سرزمین ہے جو انبیاء کرام کی
جائے قیام ہے، اور یہی سرزمین فلسطین ہے، یہی مسجد اقصیٰ ہے کہ اسلام کے ابتدا میں جب نماز فرض ہوئی تو سب سے پہلے مسلمانوں کو حکم تھا کہ بیت الاقصیٰ یعنی بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ ہے، اس کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھو۔ میں 17 ماہ تک مسلمانوں نے ادھر اپنا چہرہ کر کے نماز مسلمانوں نے پڑھی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، آپ کے خواہش پہ اللہ رب العزت نے جو مکہ مکرمہ مسجد حرام ہے اس کی طرف اللہ رب العزت نے فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اور یہی ارض فلسطین وہ پاک سرزمین ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کی عبادت گاہ ہے، یہی وہ سرزمین ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ اور جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے یہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف یعنی اپنے پاس بلایا، آسمان کی طرف اٹھایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا دارالحکومت بھی یہی بیت المقدس ہے کہ یہیں پہ بیٹھ کر پوری دنیا پہ حکومت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی سرزمین کو ارض مقدس کہا تھا، اور یہی سرزمین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت ہے، اور یہی سرزمین ہے جہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فلسطین بڑی برکت والی سرزمین ہے، یہ کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے، اور اس کے اصل وارث مسلمان ہیں، اس کے اصل وارث امت محمدی ہیں۔